زندگی میں آپ نے ایسا وظیفہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ نے پڑھتے ہی آپ کی حاجت پوری ہو جائے۔ میرے برکتیں ایسی ہوتی ہیں، آپ صحیح طریقے سے پڑھتے نہیں، پہلے سے آپ کو شک ہوتا ہے پتہ نہیں قبول بھی ہوگا کہ نہیں۔ جب بھی آپ کو کوئی بھی مشکل، کوئی حاجت درپیش ہو، ناممکن ہو، ممکن ہو، جو بھی ہو، بس یہ ایک کام کریں اور اسی وقت آپ کی حاجت پوری۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ میں عمرے پہ جا رہا تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، یقین کریں تو ایسا ہوا کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے اس وقت، میرے پاس غالباً آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ دے رہا ہوں کہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، بس آپ نے صرف 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنے ہیں اور اس کے بعد اسی وقت اپنی آنکھوں سے اپنی حاجت دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے ایسا تیز ترین وظیفہ اور ایسا یقینی وظیفہ کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا، اور ایسا وظیفہ کہ اسی وقت آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ میں نے بارہا اس پر تجربات کیے ہیں، جب بھی مجھے کوئی ضرورت پڑی میں نے یہ طریقہ اختیار کیا، اسی وقت میری حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، یقین خود بخود آ جائے گا جب میرے ہدایات پر عمل کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، اپنی آنکھوں سے اپنی حاجت پورا ہوتے دیکھیں گے۔ ایسا وظیفہ ہے، ادھر 2 رکعت نفل سے فارغ ہوں گے، ادھر آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ مجھے ایک مرتبہ ایسا ہوا نا کہ عمرے پہ جانا تھا اور میرے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن دل چاہ رہا تھا کہ عمرے پہ جاؤں، تو میں کس طرح گیا آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ تو ایسا وظیفہ ہے نا کہ آپ کبھی بھی محروم نہیں ہوں گے، ایسا وظیفہ۔ تو آئیے آپ کو وظیفہ دیتا ہوں بنا ٹائم ویسٹ۔ اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، آج کل مہنگائی کا دور ہے، مشکلات ہیں ہر طرف۔ ایک تو مسلمانوں کی گناہوں کی وجہ سے مشکلات میں گرے ہوئے ہیں۔ ہم جن مشکلات میں گرے ہوئے ہیں مسلمان، یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے۔ آپ اب آج ہی اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، انشاءاللہ العزیز سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ہم روز بروز قدم قدم پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میرے بھائیوں بہنوں آپ کو دعوت دیتا ہوں، توبہ استغفار کریں، اللہ سے واسطہ جوڑ لیں، اور پھر دیکھیں کہ میں جو وظیفہ دے رہا ہوں نا، اسی وقت آپ کی حاجت پوری ہوگی، اسی وقت۔ میں نے بارہا اس پر تجربہ کیا ہے، لیکن بس 4 شرائط کے ساتھ اجازت دیتا ہوں کہ نماز کی پابندی، 5 وقت کی نماز کی پابندی، یہ نہیں کہ بس صرف حاجت کے لیے نماز پڑھیں گے، یہ فرض ہے۔ تو جو فرض نماز نہیں پڑھتا اس کا وظیفہ کیا کام کرے گا۔ دوسری شرط رزق حلال کی طلب۔ تیسرا جلدی بتا دیتا ہوں، تیسری شرط آپ کو یہ ہے کہ اللہ پر اعتماد اور یقین کامل ہو۔ چوتھا اور آخری شرط کہ وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ تو آئیے اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ میرے بھائیوں بہنوں، ایک مرتبہ مجھے ایک حاجت، کئی مرتبہ میں نے اس پر تجربہ کیا ہے، لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ میں عمرے پہ جا رہا تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ یقین کریں کہ جو دل سے مانگے نا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ تھا، ان کے خزانوں میں تو کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ تو ایسا ہوا کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے اس وقت، میرے پاس غالباً 50,000 روپے میرے پاس کم تھے۔ تو میں نے ایسا کیا، ہمارا اوپر گھر کے اوپر بنات کا مدرسہ ہے، تو اس وقت تو مدرسے کی چھٹی تھی، تو میں وضو کر کے اوپر گیا، چڑھ گیا مدرسے میں، اور 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کے یہ وظیفہ پڑھا۔ اور وظیفہ پڑھنے کے بعد جب میں مصلی سے اٹھ گیا تو فون آ گیا تو میں نے کہا جی، تو میرا ایک جاننے والا تھا، کوئی شخص تھا، چونکہ مجھے میڈیکل سے بھی واسطہ ہے، تو اس نے کہا بھائی ڈاکٹر صاحب
میں نے آپریشن کیا ہوا ہے، سرجری ہوئی ہے، آ نہیں سکتا اور ایک ضروری انجیکشن لگانا ہے۔ تو میں نے کہا یار چلو خیر الناس من ینفع الناس کی بنیاد پر چلتے ہیں۔ میں اس وقت وہ وظیفہ پڑھ کے اس کے بعد فوری فون آ گیا تھا۔ جب میں ادھر چلا گیا تو اس کو انجیکشن لگاتے لگاتے اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس سال آپ نے عمرے پہ نہیں جانا ہے۔ تو میں حیران رہ گیا کہ کیا کہہ رہا ہے، نہ میں نے عمرے کی بات کی ہے لیکن یہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے ویسے چپکے سے کہا ہاں ارادہ تو ہے۔ تو میں نے کہا ارادہ تو ہے، تو اس نے یہ کہا خود بخود کہ پیسے کم ہیں آپ کے پاس۔ تو اللہ نے ڈال دیا اس کے دل میں، اللہ نے ڈال دیا اس کے دل میں کہ اس کو پیسے دے جاؤ۔ اس کے پاس عمرے کے لیے جانے کا خرچہ نہیں اور یہ جانا چاہتا ہے، میرے گھر جانا چاہتا ہے، دل سے چاہتا ہے، محبت ہے اس کو۔ تو اللہ نے اس کے دل میں، اس نے کہا پیسے کم ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میرے پاس پیسے کم ہیں؟ اس نے کہا میں نے تو یوں کہا، ہو سکتا ہے انسان ہے، آپ کا دل چاہتا ہے کہ عمرے پہ جا، کیونکہ آپ ہر سال جاتے ہیں رمضان میں، تو اس بار ارادہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں نے کہا ہاں پیسے تو کم ہیں۔ اس نے کہا یہ خود میں نے نہیں، اس نے کہا 50,000 روپے میں دے دوں گا۔ تو یہ وظیفے کی برکتیں ایسی ہوتی ہیں، آپ اللہ پر یقین کر کے وظیفہ نہیں پڑھتے، آپ صحیح طریقے سے پڑھتے نہیں، پہلے سے آپ کو شک ہوتا ہے پتہ نہیں قبول بھی ہوگا کہ نہیں، کیوں قبول نہیں ہوگا؟ اور یہ وظیفہ تو حدیث میں ہے، یہ وظیفہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے، اس میں شک ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آئیے وظیفہ دیتا ہوں۔ تو جب بھی آپ کو کوئی بھی مشکل، کوئی حاجت درپیش ہو، ناممکن ہو، ممکن ہو، جو بھی ہو، بس یہ ایک کام کریں، 2 رکعت، اور اسی وقت آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی بلا شک و شبہ، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ وضو کرنا ہے، اور جب نماز کا وقت ہو تو تنہائی میں 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں۔ بہتر ہے کہ تنہائی میں ہو، کیونکہ دل لگا ہوا اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ تو 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھ کر پھر ذکر و اذکار کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، جو بھی آپ ذکر کرنا چاہیں۔ کم از کم ذکر نہیں آتا تو سورہ فاتحہ ہی پڑھو، اس میں بھی اللہ کا ذکر ہے، اور تسبیحات پڑھو، اور اس کے بعد جتنا مرضی درود شریف پڑھو، درود شریف بہت زیادہ پڑھو، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگو، اور رو رو کر مانگو، اور خصوصاً یہ دعا بھی مانگو جو حدیث میں الفاظ آئے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ تو یہ دعا پڑھ کے کم از کم 3 بار یہ دعا پڑھیں اور اپنی حاجت مانگیں، انشاءاللہ العزیز اسی وقت آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں۔ یہ نسخہ کس کا دیا ہوا ہے؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے۔ یہ وظیفہ کس کا دیا ہوا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے۔ تو صحیح شرائط کے ساتھ پڑھیں، اللہ پر ایمان اور یقین و اعتماد کے ساتھ، انشاءاللہ العزیز گناہوں سے بچتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، تو پھر دیکھیں گے کہ اسی وقت آپ کی حاجت بھی پوری ہو جائے گی، جس طرح مجھے اسی وقت پورا گیا۔ اور ایسے
کئی مرتبہ میں نے اس پر تجربات کیے ہیں۔ جب بھی مجھے کوئی مصیبت پڑتی ہے، دنیا ہے، زندگی ہے، انسان پر آتے ہیں، تکالیف بھی آتے ہیں، تو اسی وقت اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، صلاۃ حاجت اور صحیح سنت کے موافق، تو اسی وقت انشاءاللہ دل کو سکون ہو جاتا ہے اور حاجت پوری ہو جاتی ہے انشاءاللہ العزیز۔ آپ نے زندگی میں کبھی بھی ایسا تیز ترین وظیفہ نہیں دیکھا ہوگا، زندگی میں آپ نے ایسا وظیفہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ نے پڑھتے ہی آپ کی حاجت پوری ہو جائے۔ میرے بھائیوں بہنوں، اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا